سوالات انہوں نے کئی کر ڈالے، اس لیے بس اس کا جواب آ جائے کافی ہے، بڑا لمبا سوال ہے۔ اور مبارکباد بھی دیتا ہوں ادارہ علوم القرآن کے محترم ذمہ داران کو کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر یہ سیمینار منعقد کیا، اور خاص طور سے جو اس موضوع کو براہ راست سماج سے جوڑا ہے کہ قرآن کریم کو ہم اس لحاظ سے اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، یہ ہمارے مسائل کا یہ حل ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے اس آج کے سیمینار کا۔ اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سیمینار کے موضوعات کی جو فہرست بھیجی گئی تھی اس میں نظر انتخاب جس عنوان پر پڑی وہ ہے ترسیل اطلاعات کے آداب و حدود قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی یہ موضوع براہ راست میڈیا سے اور ذرائع ابلاغ سے جڑا ہوا ہے۔ چونکہ ناظم اجلاس نے پہلے ہی بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہیے کہ دھمکی دے دی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ تمہیدی جو باتیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے صرف ایک پیراگراف تمہید میں سے میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ترسیل اطلاعات کے تعلق سے اسلامی ہدایات کیا ہے اور کتاب و سنت میں اس اہم گوشہ کے بارے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک جامع اور کامل نظام زندگی ہے جو رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کی حیثیت سے ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اندر ایسے اصول، مبادی اور قواعد رکھتا ہے جن کا انطباق نو بنو پیش آنے والے مسائل پر ہوتا ہے، اگرچہ ان مسائل و امور کی ان کے معروف ناموں اور عنوانوں سے نشاندہی نہیں کی گئی ہے تاکہ ان اصول و مبادی کا عموم برقرار رہے اور ہر پیش آمدہ قضیے پر ان کو منطبق کیا جا سکے۔ انہی قضایا میں سے قضیہ ابلاغ کا اور میڈیا کا بھی۔ اس تعلق سے ہم نے 10-11 پوائنٹ پر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ کلام کی اہمیت۔ ترسیل اطلاعات پر مامور صحافی کی زبان یا قلم سے صادر ہونے والی اور ترتیب پانے والی کوئی بھی خبر یا اطلاع وہی کلمہ یا کلام ہے جس کی اہمیت اور نزاکت کی طرف متعدد آیات و احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما يتبین فیہا یزل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، کہ انسان بغیر غور و فکر کیے کوئی بات بول دیتا ہے، اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ دور جہنم کی آگ میں جا گرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے جو کہا تھا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی ادھے منہ گرائیں گی، یعنی آدمی اپنی زبان کی وجہ سے اور بغیر سوچے سمجھے بولنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح سے قرآنی آیات قولوا للناس حسنا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ان تمام آیات اور حدیث میں اسی بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان زبان کھولے، کچھ کہے، کچھ لکھے تو خیر کی بات کہے، اچھی بات لکھے، اور شر کی بات یا غلط بات، جھوٹی بات نہ تو زبان سے نکالے اور نہ قلم سے لکھے۔ دوسرا پہلو ہے خبر کی تحقیق۔ کسی بھی اطلاع کے موصول ہونے پر اسے آگے بڑھانے سے قبل اس کی صحت کی جانچ کرنا ضروری ہے۔
ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں بغیر تحقیق کے اسے آگے بھیج دیا جائے یا نشر کر دیا جائے اور بعد میں شرمندگی کا سامنا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کر، جو بات سنی فوراً اس کو جو ہے آگے بڑھا دے۔ اور آج کے اصطلاح میں فارورڈ کرنا، یعنی آدمی کے پاس دنیا بھر کے میسج آتے ہیں ذرا ابلاغ سے، بغیر سوچے سمجھے ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جھوٹا قرار دیا۔ تیسری شق ہے ظن و تخمین سے اجتناب۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم اور ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آج کے میڈیا میں ظن و تخمین اور قیاس آرائیوں کا جو دورہ ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کسی بھی واقعے یا حادثے کے بعد اٹکلوں اور قیاس آرائیوں کا جیسے سیلاب آ جاتا ہے اور میڈیا عدالت اور منصف بن بیٹھتا ہے اور حد درجہ مشکوک اور مشتبہ دلیلوں سے کسی فرد یا جماعت کو ملزم کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے، بعد میں تحقیق اور چھان بین کے بعد جب حقائق سامنے آتے ہیں اور میڈیا کی توقع اور بدگمانی کے برعکس نتائج آتے ہیں تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی شق ہے جانبداری سے پرہیز۔ اس سلسلے میں جو قرآنی آیات ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے صحافت کی کتابوں سے بھی حوالے دیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو پیش نہیں کریں۔ اسی طرح تحقیر، تمسخر، طعن و تشنیع اور تنابز بالالقاب سے پرہیز۔ اس سلسلے میں جو آیت معروف ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم الی آخرہ۔ فحاشی کو فروغ دینے والی خبروں میں احتیاط۔ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو محض خبر کی حیثیت سے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی غلط نتیجہ، غلط پیغام جاتا ہے اور غلط قسم کے لوگ اس سے کچھ غلط نتائج اکثر کرتے ہیں یا برائی سیکھتے ہیں، تو ایسی خبر کو آگے بڑھانے سے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اس سلسلے میں بھی کچھ حوالے ہیں صحافت اور میڈیا سے۔ اس کے بعد حساس خبروں کی ترسیل میں احتیاط، کہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق امن و امان سے ہوتا ہے اور بدامنی سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ امن و امان سے متعلق جو خبریں ہیں وہ خواص کے پاس، ذمہ داروں کے پاس محصور رہنی چاہیے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اصولوں سے سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے ضروریات خمسہ کی حفاظت۔ اس کے بعد ہے غیر مستحق افراد و جماعت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیا جائے۔ میڈیا کا کمال ہے، آج جانتے ہیں کہ ایسے حقیر لوگوں کو جن کا تعلق لہو لعب سے اور فسق و فجور سے رہتا ہے، ان کو ایسا اٹھاتے ہیں کہ زیرو سے ہیرو بنا دیتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ، محنتی لوگ، علم والے، محنت والے، تحقیق والے، ان تک ان کی نگاہیں نہیں پہنچتی۔ اطلاعات میں تحریف اور قطع و برید کی ممانعت، کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔
پورا دین اس میں بتایا گیا کہ امانت ہے، تو اسی طرح سے میڈیا کارکن خبریں حاصل کر کے جب انہیں آگے بھیجتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس عمل میں بھی وہ امانت و دیانت کو ملحوظ رکھے۔ فنی اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے، بس وہ نہ تو خبر میں اپنی ذاتی رائے کو شامل کرے اور نہ ہی اس میں کسی ذاتی مقصد کے تحت حذف و اضافہ کرے، نہ ایسی خبر دے جس کا سرے سے وجود نہیں، نہ کسی قابل ذکر خبر کو مکمل طور سے غائب یا نظر انداز کر دے۔ کسی بھی خبر یا کلام میں تحریف اور رد و بدل حد درجہ قبیح اور بہت بڑی خیانت۔ آخر میں جو خاتمہ کلام اس سلسلے میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج صحافت یا میڈیا کا جو کورس پڑھایا جاتا ہے اور اس کے جو قواعد و قوانین مرتب کیے گئے ہیں اسے ایک عصری مضمون اور عہد جدید کی بازیافت تصور کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی بنیادیں 1400 سال پہلے سے موجود ہیں۔ یہ اوامر کی شکل میں بھی ہیں، نواہی کی شکل میں بھی، سابقہ قوموں اور امتوں کے حوالات سے بھی تفہیم کی کوشش کی گئی ہے اور امت محمدیہ کی دوسری قوموں کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس دلا کر بھی۔ شریعت مطہرہ نے تعلیمات اور ہدایات پیش کرنے کے ساتھ ان پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت قابل غور امر یہ ہے کہ آج کا مسلمان صحافی کیا اپنے مذہبی اصول و ضوابط سے واقف ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو ان پر کاربند ہے یا نہیں؟ کیا دیگر صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے بھیڑ میں وہ اپنے اسلامی تشخص اور مومنانہ امتیاز کے ساتھ نمایاں ہے یا محض اسی بھیڑ کا حصہ بنا ہوا ہے؟ وہ اخبارات و رسائل جن پر افراد امت کا کنٹرول یا جن میں ان کا عمل دخل ہے، کیا مذکورہ بالا صحافتی آداب و ضوابط کی ان میں کار فرمائی نظر آ رہی ہے یا دیگر رسائل و جرائد کی طرح وہ بھی بے سمتی، ضوابط شکنی اور ضمیر فروشی ہی کے لیے معروف و مشہور ہیں؟ اگر ان سوالوں کے جوابات اس بات میں نہ ملے تو ہمیں اپنے ان اصول و ضوابط پر فخر کرنے کا کیا حق حاصل ہے جو کتابوں اور فائلوں کی زینت بن کر رہ جائیں اور جن کی افادیت اور حقانیت کے عملی نمونوں کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس کر رہ جائے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان اسلامی اصولوں کو ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر فلاحی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک سے زائد بار سنا ہے کہ میں 10 کے بجائے 8 ہی منٹ میں بات کر لیتا ہوں، کچھ کہنا ہی نہیں۔ اس کے بعد نفاق کے جو خسائل اور نفاق کے جو مظاہر قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، متعدد آیات کریمہ میں ان کو بیان کیا ہے۔ یہ آیات ہم نے کوٹ کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس طرح ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما فيتربص بكم الدوائر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ یہ آیات ہم نے کوٹ کی ہیں۔ واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ ہیلا تراشی، خطرات اور خدشات کو مول نہ لینا اور طرح طرح کے بہانے کرنا اور تذبذب کا شکار ہونا، اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہ کرنا، یہ سارے مظاہر ہیں جو قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں ہم نے پہلے واضح کیا ہے کہ، اور پھر حدیث پاک کی روشنی میں کہ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، گالا گلوچ پر آمادہ ہو جانا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ سب خسائل جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں قرآن آیات کی روشنی میں اور حدیث شریفہ کی روشنی میں جو واضح ہوتے ہیں، موجودہ حالات میں اس کا انتباہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا مظاہر معاشرے میں سامنے آتے ہیں، وہ اور اس کے نتائج اور اس کا علاج صرف 2 صفحہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق قول و فعل میں تضاد اصل منافقت ہے۔ شارح قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی اور سب و شتم کو منافقین کے علامات خاصہ قرار دیا۔
कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में नफाक और मुनाफिकीन के सिलसिले में माहसल के तौर पर ये बात सामने आती है कि उनका ईमान इखलास पर मबनी नहीं होता, इसलिए वह अल्लाह और रसूल का मुखलिस नहीं होता। रियाकारी और बददिली के साथ वह इबादत अंजाम देता है। उनकी शब रोज़ की चलत फिरत, दौड़ भाग और हर हरकत व अमल का महवर मुखाब होता है। सबको खुश रखने की पॉलिसी, तज़ब्ज़ुब व पसोपेश की कैफियत, ख़तरात व खदशात से बच निकलने की हिलाजुई, साजगार हालात में पेशकदमी और नासाजगार हालात में तखल्लुफ़ और इस्लाम और इस्लाम की फ़ख्र सरबंदी, वजह तशवीश व इस्तराब और उनकी हज़ीमत व पसपाई बाइस फ़रहत व इंबिसार, ये सब कैफियत मुनाफिकीन का तुर्र-ए-इम्तियाज़ होती हैं। निफाक का अमल फिस्क़ व फजूर से बढ़कर कुफ्र की सरहद में दाखिल हो जाता है। ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ संगीन जुर्म का इर्तिकाब है। इसलिए इसकी सज़ा भी सारे मुजरिमीन के मुकाबले में सख्त होगी और जहन्नम की इंतहाई अज़ियतनाक जगह उनका अपनी मुस्तक़र बनेगी। एक ऐसा माशरा जहाँ जुल्म नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ नहीं मिलता हो, अदल व इंसाफ़ का बोलबाला हो और हमदर्दी व इंसानियत को जला मिलती हो, सही व गलत और जायज़ व नाजायज़ के सिलसिले में मौक़िफ़ वाज़ेह हो और इसके मुताबिक सरगर्मी अमल हो, राह हक़ में पेश आने वाले आलाम व मसाइब के अंगेज़ करने में भी कोई तामुल व तज़ब्ज़ुब न हो, किसी अमल खैर के अंजाम दही में हिला साजी और उसके रंग को सद्दराह न बनाया जाता हो, बल्कि इखलास के साथ अमल को शेवा हयात करार दिया जाता हो, अल्लाह के दीन के साथ नुस्ख़ खैरख़ाही का मामला हो और अल्लाह के दीन के नंबरदारों के साथ ताल्लुक़ के खातिर वसत ज़रफ़ी और हमदर्दी का सलूक रवा रखा जाता हो।
مقصد مجرمین کو جرم کے ارتکاب سے باز رکھنا ہے تاکہ جو لوگ آخرت پر اور اللہ کے حضور جواب دہی پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں انہیں بھی جرم سے روکا ہے، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر کوئی دوسرا جس کے دل میں جرم کے ارتکاب کا خیال پیدا ہو رہا ہو وہ اس سے رک جائے۔ ان سزاؤں کا مقصد لوگوں کو جرم سے روکنا ہے، نہ کہ سزا دینا۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم میں جتنا زور ایمان باللہ پر دیا گیا ہے، قریب قریب اتنا ہی زور عقیدہ آخرت کی اصلاح اور استحکام پر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس شعبے سے ہو کیونکہ فطری طور پر انسان سماجی حیثیت رکھتا ہے۔ الانسان مدنی بالطبع کا خلدونی اور اتفاقات کا ولی اللہی فلسفہ اسی حقیقت کا عکاس ہے۔ معاشی، سیاسی، تہذیبی و ثقافتی، اخلاقی و تعلیمی، دینی و روحانی اور نفسیاتی و طبی پہلوؤں کا تانا بانا کلی اور جزوی طور پر اجتماعی شعور اور اجتماعی رویوں سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ اجرت گزینی، جنگل نشینی یا رہبانیت کا تصور غیر اسلامی ہے۔ اس لیے انسانی سماج اور برائیوں کا آپسی تعلق اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ برائی اور سماج کا آپسی رشتہ بہت قدیم ہے۔ تخلیق آدم و ابلیس کی مان بعد عہد الست کے ذریعے خیر و شر کی رسمگاہ سے نبردآزمہ ہونے کا تصور اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ بات پہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ سماجی برائیاں قیامت تک باقی رہیں گی، کیونکہ خیر و شر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مجموعے سے کائنات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ دونوں اکائیاں اگر الگ کر دی جائیں تو کارزار امتحان بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا برائیوں کے ازدحام سے گھبرانے کی نہیں بلکہ ان سے نبردآزمہ ہو کر خوشنودی رب اور حصول رضا الہی کی خواہش کو مہمیز دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیات یہاں پر نقل کی ہیں، اسے چھوڑتا ہوں۔ برائیوں کے تعلق سے قدیم و جدید کی بحث اور اس کے علاقائی، ملکی و آفاقی ہونے کا نظریہ بے معنی ہے، کیونکہ انسان اپنی فطری جبلت کے اعتبار سے ہر زمانہ، علاقہ اور ملک میں جوہری طور پر یکساں خوبیوں اور برائیوں کا مظاہرہ کرنے والا رہا ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی شمار کردہ خوبیاں اور برائیاں جغرافیائی تنگنائیوں سے الگ لیکن فطرت میں متحد ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ سماجی برائیوں کے ازالے استحصال کے لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ انفرادی طور پر کھڑے ہوتے رہے ہیں اور دھیرے دھیرے خیر پسند عناصر اجتماعی شکل اختیار کر کے قافلوں کو تشکیل دیتے رہے ہیں۔ ختم رسالت کے بعد خلفائے راشدین، صلحائے امت اور مجددین نے اس سنت کی پشتیبانی کر کے انسانی سماج میں فکری سطح پر الخیر المعروف کا تعارف کرایا ہے، معروفات کے فکری صوتوں کا سیراب کیا ہے، منکرات کی حقیقت واضح کی ہے اور فکری و مادی سطحوں پر اس کے ازالہ کی عظیم جدوجہد فرمائی ہے۔ اس ضمن میں جو قرآن نصوص ہیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے، جسے یہاں پر میں چھوڑتا ہوں۔ ایک ہیڈنگ میں نے لگائی ہے عصر جدید میں منکرات کا تنوع، اسباب اور تدارک۔ معروف و منکر کی تعریف و تعارف کے ضمن میں متقدمین کی تفصیلی اور فقہی صراحتوں کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں، البتہ اتنا ضرور عرض کرنا ہے کہ معروفات و منکرات کو محض عبادات اور اخلاق کو محدود کرنا قرآن کی ان اصطلاحات کے ساتھ صریح ظلم ہے۔ چنانچہ اس مقالے کی ابتدا میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسانی زندگی کے جملہ شعبے ان اصطلاحات کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس مقالے میں دراصل منکرات پر بحث مقصود ہے، لیکن میں نے معروفات کی بھی تفصیلات کی ہیں جسے میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ منکرات میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جن سے رک جانے، گریز کرنے، ازالہ کرنے، استحصال کرنے کی خدمت پر انبیاء کو مامور کیا گیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ منکرات کا ازالہ ایک ہمجہتی انقلاب و اصلاح کا مطالبہ کرتا ہے۔ زندگی کے آداب میں منکرات، اخلاق و معاملات میں منکرات، تہذیب و معاشرت میں منکرات، طرز حکومت اور سیاست میں منکرات، غرض زندگی کے جملہ گوشوں منکرات کے خلاف جدوجہد دراصل انبیائی مشن ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تزکیہ نفس کی جلد اول میں اس بات کو ذیل کی سرخی میں واضح کیا ہے۔ حجابات ذکر و فکر، نماز اور آفات نماز، انفاق اور آفات انفاق، روزہ اور آفات روزہ، حج اور آفات حج، صاحب تدبر قرآن نے ان آفات منکرات کے ازالہ کی تدبیریں بتائی ہیں۔ مولانا اصلاحی نے فکری و عملی سطح پر جن برائیوں کو ان حجابات کے ذیل میں ذکر کیا ہے ان کی صرف سرخیاں ذکر کی جاتی ہیں۔ حجابات علم، آفات علم، حجابات علم میں حب عاجلہ، تکبر، عصبیت، جاہلیت، غفلت یا لاوبالی پن۔ اسی طرح آفات علم میں غفلت اور بے پرواہی، خواہشات نفس کی پیروی، عدم احتساب، بدعت، تحریف، کتمان حق وغیرہ۔ آفات نماز میں قصد، وسوسہ، مدعا سے بے خبری، چوری، ریا۔ آفات انفاق میں احسان جتانا، بدلہ چاہنا وغیرہ۔ آفات روزہ میں لذتوں اور چٹخاروں کا شوق، اشتغال، طبیعت، دل بہلانے والی چیزوں سے رغبت۔ آفات حج میں شہوانی باتیں، حدود اللہ اور شاعر اللہ سے بے حرمتی وغیرہ۔
معاصر افکار کی دنیا میں سیکولرزم، مادیت اور قوم پرستی نے متعدد سماجی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ سیکولرزم، جمہوریت اور انتخابات وغیرہ کے تعلق سے جن حضرات نے کلام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، ان کا میں نے صرف ذکر کیا ہے، جیسے ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اسی طرح سے علامہ یوسف قرضاوی نے اور بعض دوسرے حضرات نے بھی ان سب چیزوں پر ان اصطلاحات پر لکھا، اور ان کے تعلق سے جو منکرات چیلنج کی صورت اختیار کر چکی ہیں ان کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نیشنلزم نے نسلی اور لسانی اور علاقائی عصبیتوں کو وجود بخشا ہے۔ ان مختلف بیماریوں کے نتیجے میں ممالک اور اقوام دست و گریباں ہیں۔ یہ نیشنلزم اقوام ملل اور ممالک کی شیرازہ بندی میں بری طرح ناکام ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی نے مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر نیشنلزم کے منکرات اور اس کے مفسدات کی قلعہ کھول کر رکھ دی ہے۔ اپنے موضوع پر اردو زبان میں یہ کتاب ایک اہم اضافہ ہے، جس کا مرکزی نقطہ ہندوستان میں مسئلہ قومیت میں ایک منکر کی وضاحت ہے۔ عالم اسلام کا منکرات کے خلاف رد عمل اور دینی لٹریچر۔ اس ضمن میں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن علی سنوسی، شیخ بدیع الزماں، سید نورسی، سید جمال الدین افغانی وغیرہ کی کاوشوں کا جو انہوں نے منکرات کے خلاف ذکر کیا ہے اسے میں نے ذکر کیا ہے۔ ان سب کو میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ ایک ہیڈنگ اس کے بعد میں نے لگائی ہے، اور ان سارے حضرات کی وہ کتابیں میں نے یہاں ذکر کی ہیں، اس کو بہت ہی بریف میں نے اس کا ڈسکشن کیا ہے، جن کا تعلق منکرات سے ہے۔ عہد وسطیٰ کے ہندوستان کا منکرات کے خلاف فکری و عملی اقدام۔ بر صغیر میں سماجی برائیوں کے خلاف اقدامات کی مثالیں اسلام کی آمد کے بعد ہی نظر آتی ہیں، اور جس کا سلسلہ محمد بن قاسم کے اجتہادات سے شروع ہوتا ہے۔ بعد میں فتاوی غیاسیہ، فتاوی تاتارخانیہ، فتاوی فیروز شاہیہ، مکتوبات امام ربانیہ، فتاوی عالمگیریہ وغیرہ میں عبادات اور دوسرے مسائل کے تعلق سے منکرات کا بھرپور احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 17ویں صدی کے ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی نے جو مجددانہ کردار کے ذریعے سماجی برائیوں کا جو قلع قمع کیا ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر بادشاہی جبر، عمرہ کی تعیش پسندی، علماء سوء کی غلط رہنمائی کے ذریعے مسلم معاشرہ اخلاقی و دینی روح سے جو خالی ہوا۔ اسی طرح سے جو مسئلے نبوت، وحی، حشر رشت، دوزخ اور جنت اور مابعد طبیعتی حقائق کا جو مذاق اڑایا گیا، ان سب کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور انہوں نے مکتوبات امام ربانی اور رسالہ اثبات النبوہ، رسالہ رد روافض اور رسالہ تحلیلیہ وغیرہ میں جو باتیں کی ہیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں دوسرے عظیم مجدد ولی اللہ رحمۃ اللہ ہیں، انہوں نے خاص طور پر ازالۃ الخفا کی فصل ششم میں عہدوار مسلم تاریخ اور سماجی برائیوں کا ناقدانہ جائزہ پیش کیا ہے۔ خاص طور پر ان برائیوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے اندر عقائد، علوم، اخلاق، تمدن اور سیاست میں درائی تھی۔ انہوں نے اپنی متعدد تصانیف میں امویوں اور عباسیوں میں اختلافی امور، تقلید جامد، وجدان پرستی، پیرزادوں کی دھڑے بندیاں، یونانی علوم میں غلط و پیچا علماء کرام، متقشف فائزوں، عابدوں، خانقاہ نشینوں، عمرہ کی تعیش پسندی، شراب و بھنگ میں ڈوبے ہوئے فوجیوں کی اسلامی جہاد سے دوری وغیرہ پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ تحریک شہیدین میں خاص طور پر دو بزرگوں نے جو ہندوستان میں عظیم کارنامہ انجام دیا ہے سیاسی سطح پر، ان کا ذکر میں نے کیا ہے۔ خاص طور پر جو ان کی کتابیں تقویۃ الایمان، صراط مستقیم، بڑی زوردار کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ہندوستان کے عظیم متکلم اسلام، مصنف اور مجاہد آزادی تھے۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں آپ نے سماجی برائیوں کے خلاف مورچہ بندی فرمائی ہے۔ آپ نے اسلامی تہذیب کے وقار کو رفعت بخشی، قرآن و سنت، سیرت طیبہ اور احکام اسلامی کی عقلی توجیہ پیش کی، سماجی سطح پر مسلمانوں کے درمیان تشکیکی مزاج کے خلاف مہم جوئی کی، اور انہوں نے جو بہت سارے پادریوں کے ساتھ جو مناظر کیے ہیں 1973، 1976، 1977، ان سب کا میں نے یہاں پر ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ ان کی کتاب آب حیات، انتصار الاسلام، تصفیۃ العقائد، حجت الاسلام اور قبلہ نما بہت اہم ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سماجی برائیوں کے خلاف بڑی عظیم جدوجہد فرمائی ہے۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سماجی برائیوں کے تعلق سے بہت سارا کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے سماجی منکرات کے ازالے کے لیے حالات کا تجزیہ کیا، عقل کی سربراہی قبول کی اور فقہی تعصب کی جگہ فقہی تطبیق سے کام لیا۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے ذریعے متعدد سماجی برائیوں کو نشانہ بنایا۔ مثلاً چند منکرات کے عنوانات یہ دیکھیں: رسوم و عادات، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنے کا نتیجہ، راہ سنت اور بدعت وغیرہ۔ ایک ہیڈنگ میں نے لگائی ہے جدید ہندوستان کے قاطعین منکرات۔ اس میں علامہ اقبال کا تعارف ہے، اور انہوں نے اپنی انگریزی، اردو اور عربی زبانوں میں نثر اور نثر کے ذریعے سماجی منکرات کے خلاف جو جہاد بلند کیا اس کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ان کی یہ جدوجہد 1904 سے شروع ہوتی ہے، جس میں انہوں نے ایک مقالے میں یہ بیان کیا کہ مسلمانوں نے
مسلمانوں کے مذہبی نظاموں ناسخ و منسوخ کی بحثوں میں ناموں و پیام کی برسات، مسلمانوں کو کافروں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش، عمرہ کی عشرت پسندی، ختنہ پر اندوختہ اٹھانے کی کوشش، نا تعلیم یافتہ لڑکیوں کی کثرت، صنعت و حرفت سے گھبراہٹ اور ناواقفیت اور مقدمات نگاہ کی کثرت وغیرہ سماجی برائیوں کا ذکر انہوں نے اپنے خطبے میں کیا تھا۔ دوسری طرف مسلم سماج کے اندر رائج مطلق العنان ملوکیت، ملائیت اور عجمی تصوف کو وہ خاص طور پر اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ علامہ نے سماجی منکرات و مفسدات کے ازالہ کے لیے جدید علم کلام کا بھرپور استعمال کیا۔ یورپ جا کر جدیدیت کو اس کے خالقین کی تحریروں اور صحبتوں میں بیٹھ کر سمجھا اور مسلم امت کو بیدار کرنے کے لیے انگریزی، فارسی اور اردو زبانوں کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے ثبات فی التغیر، پرماننس ان چینج اور نظریہ اجتہاد و حرکت، پرنسپل آف موومنٹ ود دا اسٹرکچر آف اسلام کا تصور دے کر انقلابی نقطہ نظر فراہم کیا۔ انہوں نے قومی و وطنی قومیت کی جگہ تہذیبی قومیت کی بات کی، دین و سیاست کی تفریق کو غلط قرار دیا، ملت بیضا پر ایک نظر نامی رسالہ میں اسلامی ریاست کے قیام کی معقولیت و ضرورت کو ثابت کرتے ہیں۔ علامہ کی تحریریں فکری و عملی جمود کے خلاف قرآن و سنت کی حرکی روح سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ ان کی تحریروں میں خاص طور پر تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، مخزن نامہ، اسرار خودی، پیام مشرق وغیرہ بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد میں نے مولانا محمد علی مغیری جو ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، جنہوں نے قدیم صالح اور جدید نافع کا فلسفہ دیا، ان کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی کتابوں کا بھی حوالہ ہے۔ سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم سماج سے منکرات کے خاتمہ کے لیے علمی و عملی جدوجہد فرمائی۔ بنیادی طور پر وہ علامہ اقبال کی فکری جولانیوں کی عملی تعبیر اور توسیع ہے۔ انہوں نے ہر سطح پر منکرات کی وضاحت فرمائی، سماج کی اسلامی قیادت کے رشتہ کو نظریہ نظام و تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی۔ تعلیمات، انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کا میں نے ذکر کیا، تعلیمات جو ان کا رسالہ بہت اہم ہے، اسلامی تزکیہ نفس کے علاوہ انہوں نے خلافت و ملوکیت، تجدید و حیدین، الجہاد فی الاسلام، پردہ، ضبط بلادت، حقوق الزوجین وغیرہ کتابوں میں بڑی مارکہ آرا گفتگو کی ہے، اور ان ساری گفتگو کا جو فوکس ہے وہ سماجی برائیوں پر جگہ جگہ پر انہوں نے ضربیں لگائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سماجی برائیوں اور منکرات کی تشخیص اور اس کے ازالے کے لیے سید مودودی کے افکار میں قطعیت، جامعیت، مقصدیت اور آفاقیت کے عناصر دوسرے مفکرین کے بنسبت زیادہ نمایاں اور گہرے ہیں، جن سے کام لے کر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے زندگی کے جملہ میدانوں میں منکرات کی انتہائی بلیغ نشاندہی فرمائی اور قابل عمل اور متبادل نظام معروفات کی حیثیت سے دین اسلام کا تعارف پیش کیا ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی 20ویں صدی کے ان مفکرین میں شامل ہیں جنہوں نے منکرات کی تشخیص اور تدارک کو براہ راست قرآنی آیات و تصورات کو تلاش کرنے کی غیر معمولی صحیح فرمائی۔ علامہ حمید الدین فراہی کا قرآنی فہم اپنے استاد مولانا اختر حسن اصلاحی سے حاصل کیا۔ فی ملکوت اللہ کے مطالعہ سے ان کے افکار میں پختگی پیدا ہوئی۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سید مودودی کے ترجمان القرآن کے مطالعہ سے قبل ہی مولانا صدر الدین اصلاحی کے ذہن و دماغ میں حکومت الہیہ کا خاکہ فی ملکوت اللہ کے طفیل راسخ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے مقالے کا سارا حصہ چھوڑتا ہوں۔ جدید ہندوستان میں دینی لٹریچر کے تخلیقی ادارے، میں نے ایک گھڑی لگائی تھی، اور ان تخلیقی اداروں میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کی جو سماجی خدمات ان کا ذکر میں نے کیا تھا، اور تحریک اہل حدیث کے تعلق سے صرف ایک کوٹیشن بیان کر۔ اہم بات یہ ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر نے اسی تصوف زدہ ہندوستان میں قرآن و حدیث سے اخذ و استفادہ کو مرکزی حیثیت عطا کی۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ اس تحریک کا فائدہ یہ ہوا کہ مدتوں کا زنگ طبیعتوں سے دور ہوا، اور جو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب تحقیق کا دروازہ بند اور اجتہاد کا راستہ مسدود ہو چکا ہے، رفع ہو گیا، اور لوگ اثر نو تحقیق و کاوش کے عادی ہونے لگے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے دلائل کی خوب پیدا ہوئی، اور قیل و قال کے مقدر گڑھوں کے بجائے ہدایت کے اصلی سرچشمہ مصفا کی طرف واپسی ہوئی۔ اب اپنے مقالے کا بالکل آخری حصہ، جس کے بعد میں نے جماعت اسلامی اور جامعۃ الفلاح اور بعض دوسرے حد کا ذکر کیا ہے، اور ادارہ تحقیق کا بھی ذکر ہے۔ میں حاصل بحث صرف 2 منٹ میں انشاءاللہ، 2 منٹ مجھے ملا ہوا ہے، میں اس میں حاصل بحث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب تک جو میں نے مقالہ پیش کیا ہے، اس مقالے کے ذریعے سماجی منکرات کی وسعت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مجددین، مصلحین، علماء، دانشوروں نے معاصر عہد کی برائیوں کا جائزہ و محاکمہ اپنے علم و بصیرت اور تجربے و مشاہدے کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ معاشیات کے ماہرین نے سود و قمار کے سماجی مقصدات کا تعاقب کیا، سیاسیات کے باحثین نے الحادی و جمہوری اور مادی نقطہ نظر کی حامل طرز حکومت کو سماجی معروفات کے لیے چیلنج قرار دیا۔ علی حاضر قیاس منکرات کے فکری و عملی مظاہر کو محققین نے اپنے ذوق، میلان اور احساس کی بنیاد پر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ 2. سماجی منکرات کی تشخیص، ازالے اور تدارک کے لیے تحریر و تقریر کے 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ تقریر یعنی واعظ کے ذریعے منکرات کا ازالہ الگ مقالے کا متقاضی ہے، جسے دوسرے موقع کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے
سماجی برائیوں کی ایک طویل فہرست پیش کی ہے جس کا تعلق انسانی زندگی کے سیاسی، معاشی، تعلیمی، تہذیبی اور فنون لطیفہ وغیرہ سے ہے۔ ان میدانوں میں فساد کا خاتمہ اور عدل کا قیام اس تحریری کاوش کا مقصود ہے۔ اس بحث کے ذریعے مذکورہ میدانوں میں سے معدود چند کا احاطہ ہو سکا ہے۔ سماجی منکرات کی تشخیص اور استحصال کے عملی مظاہر کی جوشان مکی و مدنی عہد مکی و مدنی میں نظر آتی ہے اور جو خلفائے راشدین تک پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ بعد کے مجددین نے اس کو بنیاد بنانے کی کوشش کی ہے۔ مصلحین، مفکرین، شارحین کے رد منکرات نے مصلحت اندیشی، تصوف سے اثر پذیری اور قرآن کے بالمقابل تشریحات اور فقہیات سے تعامل زیادہ نظر آتا ہے۔ اپنے عہد کے اس جبر سے معدود چندی اصحاب عظیمت بچ سکے، تاہم اس کے تفکیری اور تعمیلی خدمات رد منکرات کا اہم سرمایہ ہے۔ عجمی تصوف پر سخت ترقی اسلامی تصوف کی اصطلاحات کا استعمال کرنے نیز متصوفانہ اشغال سے تعامل کے نتیجے میں فکر اسلامی کی ترسیل ہندوستان میں زیادہ مؤثر رہی ہے۔ مکتبہ اہل حدیث کی علمی تگ و تاز کے نتیجے میں تقلید کے بالمقابل اجتہاد کی طرف عمومی رجحان اور رجوع کی فضا قائم ہو سکی ہے، جس کا فائدہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور سید ابو العلا مودودی نے خوب اٹھایا ہے۔ 20ویں صدی میں مولانا صدر الدین اسلامی وہ قاطع منکرات ہیں جنہوں نے متصوفانہ اعمال اور فقہی تشریحات کے مقابل متون قرآن کو ان کا واجب حق دلانے کی مخلصانہ کوشش فرمائی ہے اور ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی قائم کر کے اس روایت کو عام کرنے کی تشویق دلائی ہے۔ البتہ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مخصوص فکر کے حاملین کے درمیان سکڑ کر رہ گئی اور طبقہ عوام الناس کو آج تک اس کی بھنک نہیں لگ سکی۔ علامہ فراہی کے فی ملکوت اللہ کے ذریعے واضح اشارہ ملتا ہے کہ مدرسۃ الاصلاح رد منکرات کا قرآنی لٹریچر بآسانی وافر مقدار میں فراہم کرنے کے سلسلے میں امت کی قیادت کر سکتا ہے۔ بس آدھا منٹ۔ 20ویں 21ویں صدی میں بدعات کے تعارف اور ان کے رد کے لیے بہشتی زیور اور فضائل اعمال جیسے لٹریچر کے بالمقابل جو دینی لٹریچر تیار ہوا ہے، اس میں قرآنی تمثیلات، قصص انبیاء اور حکایت صحابہ کی بے پناہ کمی ہے۔ عمومی تبدیلی کے لیے اس نوعیت کی لٹریچر کی اہمیت سے انکار مشکل ہے۔ دوسروں پر محض تنقیدی تیر چلانے کے بالمقابل صالح اور پرکشش لٹریچر تیار کرنا اور عملی نمونہ پیش کرنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو رجوع الی القرآن و سنہ کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے۔ رد بدعات، قطع منکرات اور فروغ معروفات کا تہذیبی پس منظر تاریخ کے مختلف مد و جزر کا تعارف کراتا ہے، لہذا نقد و نظر اور تجزیہ و احتساب میں شائستگی اور وقار کی ازحد ضرورت ہے۔ ماضی کی خدمات پر تبصرہ کرنے کے لیے جہاں وفور علم، تقوی اور اخلاص ضروری ہے، وہیں تاریخ شعور سے بھی مفر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔